جس کی عقل کو علی کے بھائی سمپل سے فضائل ممبر سے پڑھے جاتے ہیں کہ علی کی آنکھ عین اللہ، علی کی زبان لسان اللہ، علی کے ہاتھ ید اللہ، تو وہ سنی وہ مسلم جس نے یہ سنا کہ شیعوں کا عقیدہ یہ تھا کہ شیعہ جسمانیت کے قائل نہیں ہے، اور وہی شیعہ خود کہے کہ علی لسان اللہ، علی عین اللہ، علی حسن اللہ، علی اللہ کی آنکھیں ہیں، علی کے کان خدا کے کان ہیں، علی کی زبان اللہ کی زبان ہے، پھر آپ کا تصور توحید کیا ہوا؟ جب آپ نے کہا خدا جسم اور جسمانیت نہیں رکھتا، لن ترانی اے موسیٰ نے یہاں دیکھو گے نہ وہاں دیکھو گے، وہ تو ان کا خدا ہے نا جو اپنا پاؤں جہنم میں ڈالے گا، نہ ہم جہنمی نہ ہمارا خدا جہنم میں پاؤں ڈالے۔ جب آپ کا تصور یہ تھا کہ خدا جسم نہیں رکھتا، پھر آپ نے ممبر سے یہ کہہ دیا کہ علی کی آنکھ عین اللہ، علی کی زبان لسان اللہ، علی کے ہاتھ ید اللہ، اور کل اگر بازار میں مارکیٹ میں کوئی پوچھ بھی لے کہ بھائی آپ تو شیعہ تھے اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ علی کی آنکھ عین اللہ، علی کے ہاتھ ید اللہ، اور آپ کے بچے نے ممبر سے سنا کہ بابا علی کی آنکھ عین اللہ، علی کے ہاتھ ید اللہ، علی کے پاؤں، علی کی کمر حسن اللہ، تو جب خدا جسم نہیں رکھتا تو آنکھیں اللہ کی آنکھیں کیسے بنی؟ بھائی سوال ہے کہ نہیں ہے؟ اور امام فرماتے شیعہ وہی ہے جو سوچتا ہے، ہم نے فضائل علی میں بھی نہیں سوچا جبکہ سوچنا چاہیے تھا، اور سوچو گے تو معرفت بڑھے گی۔ ہم بت پرست نہیں ہیں کہ سامنے ایک بت رکھ دیا گیا اور پنڈت نے کہا کہ اسے ماننا ہے اور اس پہ پھول چڑھانے ہیں اور اس پہ دودھ کو برسانا ہے تو ہم برسانا شروع کر دیں۔ اگر کوئی ہندو بچہ یہ نہیں سوچتا کہ میں پتھر پر پھول کیوں چڑھا رہا ہوں، وہ پتھر جسے اپنا اختیار نہیں ہے، جو اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، یہ مجھے کیا دے سکتا ہے؟ اور اگر کسی شیعہ نے اپنے عقیدوں کو اپنا بت بنا دیا، بت بننے کا مطلب یہ تمہیں سوچنے کی اجازت نہیں ہے، الو نہیں ہے کہ سوچو اہل بیت کے بارے میں، یہ اجازت نہیں ہے کہ فضائل اہل بیت کے بارے میں سوچو، پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا تھا اہل سنت کی نسل آج اتنی شیعت کی طرف راغب کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ آج یوٹیوب ہے، آج سوشل میڈیا ہے، وہ جب کوئی کلپ دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں، ہم کیوں نہ سوچیں، ہم کیوں نہ فکر کریں؟ اگر شیعہ کوشچن کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، اگر اعتراض جائز ہے تو جواب دینا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں عالم کی جگہ پہ عالم بیٹھے، جاہل کی جگہ پہ جاہل بیٹھے، یہ ایک لاجک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں قاتل کو قاتل کہو، مقتول کو مقتول کہو، یہ ایک لاجک ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2000 لوگ آپس میں لڑیں اور یہاں سے 300 مر جائیں اور وہاں سے 500 مر جائیں اور میں کہوں دونوں جنتی ہیں؟ جب وہ عدل کی کرسی پر بیٹھا ہے، جب وہ خود کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لعنت اللہ علی الکاذبین لعنت اللہ علی الظالمین، جب وہ خود جھوٹوں پر اور ظالموں پہ لعنت بھیج رہا ہے تو مجھے کس نے اجازت دی کہ میں کہوں نہیں دونوں جنتی ہیں؟ اور جب اعتراض کروں تو کہیں چپ اختیار کر دو، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ صحابہ کے کردار کے بارے میں گفتگو کرو، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ بڑوں کے بارے میں گفتگو کرو۔ جب وہ خدا اپنے لیے کہتا ہے کہ سوچ، جب وہ اپنے لیے کہتا ہے کہ سمجھ، جب وہ اپنے لیے کہتا ہے کہ پرکھ کر سجدہ کر، سوچ کے سجدہ کر، اگر میں تمہاری حلق سے اترتا ہوں تو مجھے سجدہ کرنا۔ لا اکراہ فی الدین، میرے دین میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، مجھے جبر والے سجدے پسند نہیں ہے، مجھے تمہارے اختیار کا سجدہ پسند ہے، مجھے تمہاری رضا کا سجدہ پسند ہے، مجھے تمہاری وہ تسبیح پسند ہے جس میں سجدہ کرو تو اپنے اختیار سے، پر سر اٹھاؤ تو میرے اختیار سے۔ جب وہ اپنی توحید کے بارے میں اتنا اوپن مائنڈڈ ہے، جب وہ اپنے لیے کہتا ہے کہ سوچ سمجھ کے سجدہ کرنا، میرے دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اپنے بچوں کو سکھا، جب وہ خود کہتا ہے کہ میرے اصول دین میں تقلید حرام ہے، میری توحید میں تقلید حرام ہے، میری نبوت میں تقلید حرام ہے، میری عدل اور قیامت میں تقلید حرام ہے۔ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اللہ کو اپنے باپ سے مت لینا، اپنے نبی کو اپنے ماں باپ سے مت لینا۔ یہ اللہ یہ اچھی بات ہے کہ تو اس گھر میں پیدا ہوا جس گھر میں میرا کلمہ پڑھا جاتا تھا، یہ میری نعمت تھی، لیکن جب سے تو بالغ ہوا ابداً یہ حق نہیں ہے کہ تم نے اگر مجھے مانا تو اپنے ماں باپ کے طریقے سے مانا، اگر تم نے علی کو مانا تو اپنے ماں باپ کے طریقے سے مانا۔ فرمایا تمہارے مذہب میں اصول دین میں تقلید حرام تھی، اس کا مطلب یہ تھا اگر مجھے ماننا ہے تو سوچ سمجھ کے مان۔ اے جوان، اگر رب کی توحید کو ماننا ہے تو سوچ کے مان، وہ رب ہے تو کیسا ہے، وہ ہے تو کہاں ہے، وہ ہے تو صفات کیسی رکھتا ہے تو اس نے کائنات کو کیسا بنایا ہے، اور اگر بنایا ہے تو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ لیکن اگر تو سوچ سمجھ کے نہیں مانے گا، اس کا مطلب یہ ہے تمہارے عقیدے بھی وہی اندھے عقیدے ہیں، تمہارے عقیدوں میں بھی کوئی عقل و عقلانیت نہیں ہے۔ تو جب تک انسان سوچے نا، اور جواب چاہیے کہ علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں بنی تو کیسے بنی، اور جواب وہی دے سکتا ہے جس نے اپنے عقیدوں میں کیا کیا ہو، سوچا ہو۔
اس کا جواب کہاں سے ملتا ہے؟ حدیث قدسی سے ملتا ہے. آواز آتی ہے عبدی اطعنی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں. یعنی جب تو میری اطاعت کرتا ہے تمہاری آنکھیں میری آنکھیں بن جاتی ہیں، تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ بن جاتے ہیں. اب بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، خدا کہنا کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا اگر یہ ہاتھ بلند ہوتا ہے تو کس کے کہنے پر؟ میرے کہنے پر. عام سی مثال دوں، اگر میں ممبر پر بیٹھ کر زبان سے گفتگو نہ کروں، صرف سوچوں اپنے برین میں کہ آپ سب لوگ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہوں گے آپ لوگ؟ ابداً. کہیں گے مولانا، اور میں آپ سے لڑنا شروع ہو جاؤں کہ بھائی کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ آپ کے مولانا آپ نے کہا کب؟ اور میں کہوں نہیں میں نے سوچا تو تھا. تو آپ کہیں گے مولانا ہم آپ کی سوچ کو ریڈ کیسے کریں؟ جب تک یہ کان سنیں گے نہیں تب تک اوبے نہیں کریں گے، تب تک اطاعت نہیں کریں گے. تو سننا ضروری ہے اس کا. لیکن اگر میں اپنے ہاتھوں کو کہوں نہیں، سوچوں کہ یہ کھڑے ہو جائیں، اور جب میں آپ کو کہوں میرے ہاتھ نے سنا نہیں، میں نے سوچا اور یہ کھڑا ہو گیا، تو آپ کا ہاتھ کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ تو آپ کہیں گے مولانا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے سوچنے پہ کھڑا ہوگا، آپ کے سوچنے پہ کھڑا نہیں ہوگا. یہ آپ کا ہاتھ ہے، یہ آپ کے سوچنے پہ کھڑا ہوگا، میرے سوچنے پہ کھڑا نہیں ہوگا. تو یہاں پر ایک چیز تو ڈکلیئر ہو گئی کہ آپ کا ہاتھ آپ کا اس لیے ہے کیونکہ وہ آپ کی سنتا ہے. میرا ہاتھ میرا اس لیے ہے کیونکہ یہ میری سنتا ہے. آپ کا ہاتھ میرا نہیں ہو سکتا کیونکہ میری نہیں سنتا. میرا ہاتھ آپ کا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ آپ کی نہیں سنتا. میرا ہاتھ میرا اس لیے ہے کیونکہ یہ میرے ارادے کو سمجھتا ہے. آپ کا ہاتھ آپ کا اس لیے ہے کیونکہ یہ آپ کے ارادے کو سمجھتا ہے. آپ کی آنکھ میری نہیں کیونکہ میرا ارادہ نہیں سمجھتی. میری آنکھ آپ کی نہیں کیونکہ یہ آپ کا ارادہ نہیں سمجھتی. فرمایا علی کی آنکھیں عین اللہ اس لیے تھی کیونکہ علی کی آنکھیں اللہ کا ارادہ سمجھتی تھی. علی کے ہاتھ اللہ کے ارادہ. اب حدیث قدسی کے جملے سمجھ آتے ہیں. عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. اس کا مطلب جب ہمارے برینز اللہ کی اطاعت میں آ جاتے ہیں تب یہ وجود تیرا نہیں رہتا. تب سعید کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ماں فرماتے سعید اگر دوبارہ تجھے زندہ کیا جائے پھر بھی اپنی جان کو حسین پر قربان کرو گے؟ فرماتے مولا اگر 100 مرتبہ زندہ کیا جائے اور 100 مرتبہ اس سے بدتر حالت میں مارا جائے پھر بھی اپنی جان کو آپ پر قربان کروں گا. سعید اس طرح قربان کرے گا کیوں؟ کہ مولا میرا تو کچھ ہے ہی نہیں. مومن اپنا راستہ اہل بیت سے جدا تب کرتا ہے جب وہ اپنے ہاتھوں کو اپنا سمجھتا ہے، جب وہ اپنے بچوں کو اپنا سمجھتا ہے، جب وہ اپنے ٹائم کو اپنا سمجھتا ہے، جب وہ اپنے مال کو اپنا سمجھتا ہے. جب تک تو ان چیزوں کو اپنا سمجھو گے تب تک اہل بیت سے مل نہیں سکتے. جب تک ان چیزوں کو خدا کا سمجھو گے تب تم میں جذبہ قربانی آئے گا، تب تم میں جذبہ ایثار آئے گا، تب تو امام زمانہ کے راستے پہ چلنے کی ہدایت کو پیدا کرے گا. تب تجھے سمجھ آئے گا کہ حسین ابن علی اتنی آسانی سے علی اکبر کو قربان کیسے کر سکتے ہیں، علی اکبر کو قربان کیسے کر سکتے ہیں، سیدہ زینب کو کیسے قربان کر سکتے ہیں، اپنے بھتیجوں کو کیسے قربان کر سکتے ہیں. کیونکہ امام بتاتے ہیں یہ تو میرے تھے نہیں، یہ علامتیں اور نشانیاں اور امانتیں کس کی تھی؟ پروردگار عالم کی تھی. جب اس کی راہ میں ان کو قربان کرنے کی ضرورت پڑی تو ہم بے جھجک اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اپنا دیا ہوا کچھ بھی نہیں. جو کچھ آئے وہ عطا پروردگار عالم ہے. صلی اللہ علیہ محمد